دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی امتہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقینی طور پر اس کے خیر خواہ ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی میٹنگ کے اختتام پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ یوسف کو ہم کسی اندھیرے کنویں میں پھینک دیں گے تاکہ یعقوب علیہ السلام کی نظر یوسف سے ہٹ کر ہم پر آن پڑے اور ان کی ساری محبت اور ساری توجہ ہم حاصل کر سکیں۔ تو اب وہ اسی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ والد محترم، ہم نے محسوس کیا ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو لے کر تھوڑے محتاط ہیں۔ آپ ہم سے خوف کھاتے ہیں، ہم سے ڈر محسوس کرتے ہیں کہ ہم کہیں یوسف کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہ قرآن کے لفظ ہیں، لا تأمنا، یعنی آپ خوف کھاتے ہیں، ہم سے ڈر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو یوسف کے بھائی ہیں اور ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ تو لا تأمنا سے یعقوب علیہ السلام ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر اولاد کے لیے کوئی چیز یا کوئی انسان بری ہو جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہو تو پھر اولاد کو اس سے دور رکھا جائے۔ پہلی آیتوں میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے آخر کچھ تو ایسا کیا کہ ان کے بھائیوں کو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات محسوس ہوئی کہ ہمارے والد جو ہیں وہ تھوڑا محتاط ہو رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ اولاد کو ہر اس چیز سے دور رکھا جائے جس سے اس کو خطرہ ہو، حتیٰ کہ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اسے کسی بری عادت میں ملوث کر سکتا ہے، تو اس سے بھی اس کو دور رکھا جائے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اولاد کے جو دوست احباب ہوتے ہیں ان پر بھی انسان کی نظر ہونی چاہیے کہ میرے بچے کے دوست کس قسم کے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی جو صحبت ہے وہ خراب ہو، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ اسے بھی خرابی میں اپنے ساتھ دھکیل کر لے جائیں۔ لیکن یہ ساری صورتیں اسی صورت میں ممکن ہیں جب والدین کا اولاد کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو اور اولاد کے باہمی رشتہ پر بھی اور اولاد کے جو دوست احباب ہیں ان کے رشتہ پر بھی ان کی گہری نظر ہو۔ آیت کے آخر میں وہ کہنے لگے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ کہ ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ تو یہ حسد نے پہلا جھوٹ ان سے بلوایا، کہنے لگے ہم تو خیر خواہ ہیں۔ اب یہ انہوں نے سراسر جھوٹ بول دیا، حالانکہ خیر خواہ تو وہ نہیں ہیں۔ پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ پہلے کہنے لگے کہ ان کو قتل کر دیں، پھر کہنے لگے کہ ان کو کسی دور دراز کی بستی میں پھینک دیں، پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ نہیں، ان کو کسی اندھیرے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ تو جو خیر خواہ ہوتا ہے وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتا۔ اور وہ جھوٹ جو بول رہے ہیں وہ کس سے بول رہے ہیں؟ وہ اپنے والد سے بول رہے ہیں، اور اسی والد کو وہ نبی بھی مانتے ہیں اور اس کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ حسد اس قدر بری چیز ہے کہ یہ آنکھوں کو اس طرح سے بند کر دیتا ہے کہ انسان اپنے والد سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان اپنے نبی سے جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ اب وہ اپنی بات کو آگے چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ والد محترم آپ ہمیں اجازت دیں
کہ ہم یوسف کو کل اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ وہ خوب کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ اب مدعا تو ان کا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ باہر جائیں تاکہ وہ اپنی وہ جو گھناؤنی سازش ہے اس کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ تو بڑے ادب سے عرض کرنے لگے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کل باہر بھیج دیں تاکہ یہ وہاں کھیلیں کودیں اور کھائیں پئیں، اور کہنے لگے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم یوسف کی دل و جان سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ اولاد کے لیے گھر کی چار دیواری سے باہر بھی نکلنے کے انتظامات کرنے چاہیے، ان کو باہر کھیلنے کودنے کا موقع بھی دینا چاہیے، چونکہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو باہر نکلنے سے منع نہیں کیا، آپ نے صرف اس بات سے ان کو منع کیا کہ تم یوسف کو ساتھ نہ لے کر جاؤ، اس سے منع نہیں کیا کہ تم باہر جاؤ ہی نہ۔ تو ظاہر ہے یہ پہلی بار بھی وہ جا نہیں رہے تھے، اس سے پہلے بھی وہ باہر جاتے تھے۔ تو آج کے دور میں بھی ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو لے کر گھر سے باہر، بڑے شہروں میں پارکس اویلیبل ہیں، چھوٹے شہروں کے مضافات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خوبصورتی مناظر اور بہت سارے خوبصورتی کرشمے آپ کہہ لیں وہ ہماری آنکھوں کے لیے سجا رکھے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اولاد کو لے کر گھر سے باہر بھی نکلا جائے، لیکن کوشش کی جائے کہ والدین خود ان کے ساتھ جائیں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ اولاد کی ذہنی اور جسمانی دونوں نشو و نما کے لیے انتہائی اشد اور ضروری ہے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج کے بچے اپنا سارا وقت پھر اسکرین کو دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جو اسکرین ہے یہ آج کے نوجوانوں کی آپ کہہ لیں کہ ذہنی اور جسمانی دونوں صحت جو ہے یہ بہت بری طرح سے بگاڑ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ دوسرا جھوٹ بھی بول دیا، کہنے لگے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ والد محترم ہم تو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں تو صرف ایک ہی بات تھی کہ ہم نے یوسف کو ایک گہرے کنویں میں پھینک کر جان چھڑوانی ہے، لیکن جھوٹ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے ان کی ساری بات سنی، اور اس کے بعد آپ نے ان کو یوں جواب دیا، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یعقوب علیہ السلام گویا ہوئے، آپ فرمانے لگے بے شک مجھے یہ خیال مغموم کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں اس خیال سے بھی مغموم ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔ اب یعقوب علیہ السلام نے یہاں ان کو دو وجہ بتائیں، دو ریزنز دیں کہ میں کس لیے نہیں چاہتا کہ یوسف تمہارے ساتھ جائیں۔ پہلی وجہ آپ نے یہ بیان فرمایا میں یوسف سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ اگر یہ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ سے اوجھل ہوں تو مجھے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیحزننی، مجھے آپ کہہ لیں کہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے، میں غمگین ہو جاتا ہوں، تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ یوسف تمہارے ساتھ جائیں۔ دوسری بات جو آپ نے فرمایا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، فرمایا مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ تم یوسف کو لے تو جاؤ لیکن پھر تم کسی غفلت کے عالم میں ہو اور یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے۔ اب یہاں آپ نے جو لفظ استعمال فرمایا کہ ان یأکلہ الذئب، بعین ہی یہی معاملہ آگے جا کر پیش آنے والا ہے۔ وہ بعد میں آ کر یہی کہیں گے کہ جی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب لیکن یعقوب علیہ السلام نے وقت سے پہلے یہ جو لفظ ارشاد فرمایا ان یأکلہ الذئب، تو یہاں پر مفسرین نے بہت ساری توجیحات کی ہیں۔ بعض مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو بھیڑیے کا خدشہ ظاہر کیا یہ اس لیے کہ وہ جو علاقہ تھا وہاں پر بھیڑیوں کی کثرت تھی، تو اس لیے آپ نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھیڑیا کھا جائے۔ لیکن یہ بات کوئی اتنی مضبوط اور قوی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بھیڑیے کا خوف تھا اور علاقے میں بھیڑیے بہت زیادہ تھی تو پھر یعقوب علیہ السلام کو تو اپنے سارے بچوں کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کرنا چاہیے تھا کہ بیٹا یوسف
کی تم بات کر رہے ہو، میں تو کہتا ہوں کہ تم سب ہی گھر میں بیٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کو بھیڑیا اچک لے جائے۔ لیکن آپ نے یہ جو یوسف علیہ السلام کی تخصیص کی ہے، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بات کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ آپ خدا تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے یہ بات جانتے تھے کہ کل کو آ کر انہوں نے یہی جھوٹ مجھ سے کہنا ہے، تو آپ نے انہیں پہلے یہ احساس دلا دیا تاکہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آئیں۔ تو اس کو مان لینے میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جو علم عطا کر رکھا ہے، اس کی وسعت اور اس کی پیمائش یہ ہماری ناقص عقلیں نہیں کر سکتیں، تو اس بات کو مان لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قبلہ مرشد کریم یہاں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بھیڑیے سے مراد ان کی وہ جو درندہ صفت سوچ تھی وہ بھی لی جا سکتی ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام انہیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ یوسف کو میں تمہارے ساتھ بھیج تو دوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یوسف کہیں تمہاری اس بری سوچ اور اس درندگی کے بھیڑیے کے ہاتھ چڑھ جائیں، اس کی بھینٹ چڑھ جائیں۔ تو اس لیے بھی آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، اور آخر میں آپ نے فرمایا وانتم عنہ غافلون، اور انتم عنہ غافلون سے آپ نے پھر یہ اشارہ ان کو دیا کہ تمہارا یوسف علیہ السلام کو لے کر جو رویہ ہے وہ کوئی مخلص اور پیار والا، محبت والا رویہ نہیں ہے، وہ ایسا رویہ نہیں ہے جو ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے بارے میں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ایک غفلت والا رویہ ہے۔ غافلون کہ تم ان کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، ان کی تم حفاظت اس طرح سے نہیں کر سکو گے جس طرح سے تم کہہ رہے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ ان کا جواب ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یہ دو وجہ ان کو بتائیں تو آگے سے وہ جواب دینے لگے، کہنے لگے قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، کہنے لگے اگر ایسا ہو کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم جیسی مضبوط اور قوی جماعت وہاں موجود ہو، تو کہنے لگے پھر تو ہماری اس جوانی کا کوئی مقصد نہ ہوا، پھر تو ہم بالکل ناکارہ ہوئے۔ دیکھیے وہ 10 بھائی تھے، ظاہر ہے سب جوان تھے، تو کہنے لگے انا اذا لخاسرون، تو پھر تو ہم ناکارہ ہیں، پھر تو ہماری ان جوانیوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حسد کی وجہ سے ان کی یہ بات اب عنقریب سچ ثابت ہونے والی ہے۔ حسد ان کو اپنے ہی ہاتھوں ناکارہ بنانے والا ہے، وہ خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے بھائی کو اٹھا کر کنویں میں پھینکیں گے اور پھر واپس آ کر بعین ہی وہی بات کریں گے جس کا خدشہ یعقوب علیہ السلام نے ظاہر فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ یہ ہماری 14 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں، انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 15 سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو باہر لے جا کر پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔